اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا پارہ الف لام میم سورۃ البقرہ۔ ہم نے اس کی 7 آیتیں پڑھ لی تھیں اور آج 8ویں آیت سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے، وَمِن اور سے، ناس لوگ، عام لوگوں کے لیے ناس جس کے اندر تمام لوگ شامل ہیں، تمام انسان شامل ہیں، چاہے وہ جس بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے، من من یقول جو کہتے ہیں کہ آمنا آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وبالیوم اور 7 دن آخری آخرت کے دن پر، وما اور نہیں ہم وہ بمؤمنین ایمان والے۔ لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور وہ نہیں ایمان لائے یا لانے والے۔ یہ اب پچھلی دفعہ ہم نے جن کے متعلق پڑھا تھا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، اور کانوں پر اور دلوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، تو وہ تھے کافر۔ اب یہ دوسری کیٹیگری ہے، یہ ہے منافقین کی، جو ہم سورۃ بقرہ میں پڑھ رہے ہیں۔ آیت نمبر 8 سے منافقین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور وہ ایمان لانے والے نہیں۔ اب کیوں نہیں؟ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو، والذین اور ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے۔ وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو۔ وما یخدعون، وا اور ما نہیں، یخدعون وہ دھوکہ دیتے۔ جس لفظ سے پہلے یا آ جاتا ہے اس کا میننگ ہے وہ یخدعون دھوکہ، دکھاوا، دھوکہ دینا، مکر کرنا، فریب کرنا۔ اس کا روٹ ورڈ ہے خ دال عین، خدع، ٹھیک ہے۔ کپڑے کو دوہرا کر کے اس کا ایک حصہ چھپا لینا، یہ اس کا مطلب ہے۔ چونکہ وہ مکر کرتے ہیں، اندر بباطن ان کے کفر ہے اور منہ کے اوپر ایمان، کلمہ۔ تو اس طرح جیسے کپڑا دوہرا کریں تو اندر والی تہہ چھپ جاتی ہے، اسی طرح انہوں نے دو رخی اپنائی ہوئی ہے، تو وہ اپنے تئیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو۔ تو قرآن کہتا ہے وما یخدعون، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے۔ ما کا مطلب جو بھی ہوتا ہے، لکھ لیں سلیش ڈال کے، اور نہیں بھی ہوتا ہے۔ وما اور نہیں، یخدعون وہ دھوکہ دیتے، الا مگر، انفسہم اپنے آپ کو، وما اور نہیں، یشعرون وہ اس بات کا شعور رکھتے۔ انتہائی مکر والے، ہوشیار اور چالاک لوگ جو منافق ہیں، اپنے تئیں اپنا ایمان جو ہے وہ لوگوں کے سامنے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھ لیتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ہم آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، لیکن وہ دراصل اندر کھاتے ان کے دل کے اندر، ان کے دل کی محبت کافروں کے ساتھ ہے۔ تو گویا وہ اپنا یہ دو رخی جو ہے اس کو چھپا کر اپنی دانست میں گویا وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ کو تو دھوکہ دیا ہی نہیں جا سکتا۔ تو اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور ایمان والوں کو۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنی جانوں کو، لیکن انہیں اس بات کا شعور ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیوں یہ سارا کچھ کرتے ہیں؟ قرآن بتاتا ہے فی قلوبہم ان کے دلوں میں، قلب سنگل قلب دل، اور قلوبہم ان تمام لوگوں کے دل جو منافق ہیں، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، مرض بیماری ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں ان کے دلوں کو بیماری ہے، ان کے دل کو جو ہے وہ روگ لگ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ فزادہ، فا پس زیادہ زیادہ کر دیا ہے، فزادہ ہم اللہ ان کے لیے اللہ نے مرضن ان
ان کی بیماری کو، بس بڑھا دیا ہے ان کی بیماری کو اللہ نے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب ہے، علیم دردناک، الف سے علیم، ٹھیک ہے، دردناک انتہائی تکلیف دہ عذاب جو ہے، المناک جو عذاب ہے ان کے لیے۔ تو یہاں حدیث پاک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ لکھ لیں کہ جو منافق ہیں وہ دوزخ کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ درجہ نہیں کہتے، درجہ جنت کا ہوتا ہے، گڑھا کہتے ہیں جہنم کے ڈاؤن سٹیئرز جیسے ہوتی ہیں نا، نیچے کو جانا اترنا، تو جن کے گھڑے ہوتے ہیں، اور جنت درجوں میں ہوتی ہے جیسے اپ سٹیئرز ہوتی ہیں۔ تو فرمایا بما کانو یکذبون، بھی ساتھ ما جو کانو تھے، یکذبون وہ جھوٹ بولتے، ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بوجہ ان کے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اب وہ بیماری کیا ہے، لگی کس کو ہے، کس آرگن کو لگی ہے، دل کو، دل ہی تو ہے، دل پر قرآن بہت زور دیتا ہے، اور دل پر محنت کرنے کا حکم ہے، اور قرآن بھی قلب اطہر پر نازل ہوا، جیسے میں آلریڈی بتا چکی ہوں کہ یہ قلب ہر وقت اپنی کیفیت اور حالت بدلتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے جو دل کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کر دے تو اس کے لیے پھر دین میں آسانیاں ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بہت سارے منافقوں کی بھی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، ایک اعتقادی منافق جن کا اعتقاد ہے، جو مدینہ میں تھے، ٹھیک ہے، تو ان کا اعتقاد تھا، عقیدہ بھی تھا۔ تو آج ہمارا مسلمانوں کا یہ ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ اگر کسی شخص میں دوگلا پن ہو تو ہم اس کو فوراً فتویٰ جڑ دیتے ہیں کہ یہ منافق ہو گیا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں ہونا چاہیے، کیوں ہم مسلمان ہیں۔ ہاں، اس کی عادت کو کنڈیم کریں، اس کی عادت کو ناپسند کرتے ہوئے اسے بتائیں کہ تمہاری یہ ایک عادت جو ہے یہ منافقانہ ہے۔ ایک مسلمان جو الحمدللہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے وہ منافق نہیں ہو سکتا، اس کی عادت منافقانہ ہو سکتی ہے۔ تو یہ ہے اعتقادی منافق، یہ وہ منافق ہیں جنہوں نے دل سے کلمہ پڑھا ہی نہیں ہے۔ تو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، تو جیسے بھی ہیں، کمزور ہیں، کم ایمان والے، ہو سکتا ہے پہلے درجے میں نہ ہوں، لیکن الحمدللہ ہمارا یہی حسن ظن ہے کہ تمام مسلمانوں نے خلوص سے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والے عمل بھی نصیب فرمائے اور منافقانہ روش سے ہمیں بچائے، ٹھیک ہے۔ تو عملی منافقت کا شکار مسلمان ہوتے ہیں کہ ان سے عمل ہو جاتا ہے، لیکن ان کا اعتقاد نہیں ہے، وہ کلمہ پڑھتے ہیں تو فیر کلمہ پڑھا ہے الحمدللہ ہم نے، لیکن ہمیں ان عادتوں کو بھی چھوڑ دینا چاہیے جن کی وجہ سے ہمارے مسلمانی جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اہل کتاب کی موافقت سے ہمیں منع فرمایا ہے تو منافق تو کافروں سے بھی زیادہ شدید تر ہے ان کا انکار کرنا اور ان کی منافقت۔ پھر دیکھیں آیت نمبر 11 میں، وائزا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان کو، لا تفسدوا مت فساد کرو فی الارض زمین میں، قالو وہ کہتے ہیں، انما سوائے اس کے نہیں، اور بے شک دونوں آپ سلیش لگا کے لکھ لیں معنی، نحنو ہم تو مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں، صاد لام ہے صلح اس کی جو ہے روٹ ورڈ ہے، تو کہتے ہیں نہیں جی ہم تو صلح کرنے والے ہیں، ہم تو فسادی نہیں ہیں، چونکہ عقیدے کا فساد دوہرا ڈبل فیس ان کا ہے اور منافقت ہے ان کے اندر کچھ باہر کچھ، مسلمانوں میں وہ مسلمان شو ہوتے ہیں، اپنے آپ کو کرتے ہیں، اور کافروں کے ساتھ ان کی دلی محبت ہے۔ تو فرمایا کہ ان کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ ایسے بیہیو کو ترک کر دو، ایمان مکمل لے آؤ، دل کے ساتھ ایمان لے آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو فساد، کیونکہ تمہارا یہ دوگلا پن فساد کا باعث ہے۔ اس سے ایک اور بھی ہمیں بات پتہ چلی کہ ہمارے رویے جو ہیں ہمیں ان پر غور کرنا چاہیے، کون سے ہمارے رویے جو ہیں وہ منافقت والے جو کہ فساد کا باعث ہے۔ فسادی نہیں بننا ہم نے صلح جو بننا ہے، مومن فسادی نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیں، اور منافق لوگ
ہمیشہ فساد کراتے ہیں، آگ لگاتے ہیں، وہاں آگ لگاتے ہیں، کوئی چنگاری، کوئی ادھر کی بات ادھر کر دیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ فساد ہو جاتا ہے۔ تو ان کو کہا فساد نہ کرو، تو کہتے ہیں نہیں جی ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا، خبردار، بی ہولڈ، سن رکھو، غور سے سن لو۔ یہ لفظ ایسے جیسے انگلش میں اس کو بولتے ہیں بی ہولڈ، غور سے سنو، جیسے ہم کسی کو کہیں کہ میری بات غور سے سنو، کان کھول کر سن لو، یہ ہے وہ لفظ۔ الا، خبردار، انہم، بے شک وہ، ہم وہی، بالکل یعنی زور دے کر کہا گیا ہے کہ وہی، ہاں ہاں وہی، مفسدون، فساد کرنے والے ہیں، ولاکل، لیکن لا نہیں، یشعرون، وہ اس کا شعور رکھتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ صرف منہ کی بات ہے، وہ کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے والے ہیں، ان کا کردار، ان کا عمل نفی کر رہا ہے، وہ فساد کا باعث ہے۔ جب وہ اپنے عقیدے پر خود ہی مطمئن نہیں ہیں اور ہر وقت دوہرا معیار رکھتے ہیں اور دل سے انہوں نے کلمہ پڑھا ہی نہیں ہے، دل سے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول ہی نہیں کیا ہے، تو پھر وہ فسادی ہیں۔ تو جب انہیں کہا جائے کہ فساد نہ کرو تو وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں نہیں ہم اصلاح کرنے والے ہیں، لیکن قرآن کا فیصلہ ہے کہ حقیقت میں وہی فسادی ہیں، لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اس کا مطلب ہے کہ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں، لیکن یہ صحیح ہونا جب تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہ ہو، وہاں سے ہمیں جب تک سرٹیفکیٹ نہ مل جائے تب تک ہم شورٹی سے نہیں کہہ سکتے کہ ہم صحیح ہیں۔ ہماری رائے، ہمارا عمل، ہمارا قول اور عمل شریعت کے تابع ہونا چاہیے۔ وائزہ، اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان کو، آمنو ایمان لاؤ، دعوت دی جاتی ہے جب ان کو کہ کمپلیٹ ایمان میں آ جاؤ، یہ دوہرا معیار چھوڑ دو، تو آپ دیکھیں وائزہ قیلا جب کہا جاتا ہے لہم ان کو، آمنو ایمان لاؤ، کما جیسا کہ، آمن الناس لوگ ایمان لائے، جیسے سیدھے سادے طریقے سے لوگ اپنا اسلام قبول کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، پھر اپنی منافقانہ روش ترک کر دیتے ہیں، خالص ہو جاتے ہیں اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے۔ تو جب انہیں یہ دعوت دی جاتی ہے کہ نہ تم ادھر کے ہو نہ ادھر کے ہو، تو سیدھے سادے طریقے سے ایمان لے آؤ، جیسے کہ لوگ ایمان لاتے ہیں۔ قولو، تو وہ کہتے ہیں انومنو، کیا ہم ایمان لائیں؟ سوالیہ، کیا حیران ہو کے اور معصوم بن کر کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں؟ کما جیسا کہ، کاف ڈنڈے والا جہاں لگ جائے اس کا مطلب ہوتا ہے مانند، مانند، کما جیسا کہ، آمنا ایمان لائے، سفہاء بیوقوف لوگ، الا، خبردار، انہم، بے شک وہ، ہم السفہاء، وہی بیوقوف نادان ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن وہ نہیں جانتے۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں پہلے شعور نہیں رکھتے، اور پھر آیا ہے کہ وہ علم نہیں رکھتے۔ پھر آگے دیکھیں کہ اس آیت سے ہمیں پتہ چلا کہ وہ مسلمانوں کو بیوقوف اپنے سے کمتر خیال کرتے ہیں۔ اور آج کے دور میں بھی ہم مسلمان سوچیں، قرآن 1400 سال پہلے اترا ہے، لیکن یہ میرا بھی ہے، اس کی ایک ایک لائن میرے اوپر ہے، میں نے اس کو اپنے اوپر لاگو کرنا ہے اور دیکھنا ہے کیا میرے اندر کوئی منافقانہ عادت تو نہیں، اگر ہے تو اس کو بر وقت ہم صحیح کر لیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ منافقانہ روش کو بھی پسند نہیں کرتا۔ مسلمان ہو کر ہمارے اوپر مسلمانی کا اور ایمان کا رنگ ہی غالب ہونا چاہیے۔ سمینا و اطعنا، کمپلیٹ اخلاص کے ساتھ ہمیں اپنے کلمے کے ساتھ اخلاص کرنا چاہیے، لائلٹی، وفاداری اور اللہ کے لیے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو کسی عمل کو پر لگا دیتی ہیں اور وہ اللہ کے ہاں قبول ہو جاتے ہیں۔ جب تک عملوں میں دکھاوا ہے، ریا ہے، وہ نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ بہت بڑا ہمارے لیے لیسن ہے۔ موسٹلی ہم لوگ سوچتے ہیں یہ آیتیں کافروں کی ہیں، لو جی ہمارا ان کے ساتھ کوئی کنسرن نہیں، اچھا یہ آیتیں یہ منافقوں کی ہیں، ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں تو یہ جو منافقوں کے کھاتے میں ڈال دیں، ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن کی ہر آیت میری ہے، قرآن کی ہر آیت آپ کی ہے، ہماری انشاءاللہ بال بچوں کی ہے، آنے والی نسلوں صبح قیامت تک کی امتی کی ہے۔ تو اس نہج سے قرآن کو دیکھیں اور پڑھیں اور سوچیں یہ میری ہے، یہ مجھے تو نہیں، کہیں مجھے تو نہیں کہا گیا، کیونکہ قرآن کا اسلوب اس طرح ہے کہ پہلوں کی باتیں بتا کر ہمیں جگایا جا رہا ہے۔ قرآن یا نصیحت ہے
یا عبرت ہے۔ تو ایک دوسرے کا مذاق اڑانا آج کے مسلمان معاشرے میں ایک عام عادت ہے، منافقانہ، کہ ہم جو ہیں پیسے والے کا، اسٹیٹس والے کا، اور جو لوگ طاقتور ہیں ان کا زیادہ احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، اور غریب کو ہم کمزور بھی سمجھتے ہیں، وہ بھی آلریڈی کمزور ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو احمق بھی سمجھتے ہیں، بیوقوف، دیندار طبقے کو بیوقوف سمجھا جاتا ہے، اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے جس کو جو ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے اور یاد رکھیں۔ دین جن کے ہاتھوں میں ہے، جو دین کا کام کرتے ہیں، اللہ نے ان کو دین کے لیے اپوائنٹ کیا ہے، تو ان کی عزت آپ نے قرآن کے لیے کرنی ہے، اللہ کے لیے کرنی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ایمان والے کو اس کا استہزاء نہ کرو، چونکہ کفر ہمیشہ مذاق اڑایا کرتا تھا نبیوں کا بھی، اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جو اللہ کے ولی ہیں اور جو اللہ کے جو اہل اللہ ہیں، ان کو اوورآل معاشرے کے اندر وہ مقام نہیں دیا جاتا جس کے وہ حقدار ہیں۔ تو یہ آیت کہیں ہم اس منافقت کا شکار تو نہیں ہے، یہ ہم نے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اوورآل الحمدللہ بہتوں سے اچھے ہیں ہم، لیکن ہمیں مزید ہمارے اندر اچھائیاں ہونی چاہیے ایز اے مسلم۔ تو دوسروں کو بیوقوف سمجھنا یہ منافقانہ کریکٹر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور ہم کہیں کہ نہیں، چونکہ آپ دیکھیں کہ یہ واضح آیت ہے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں بیوقوفوں کی طرح۔ پھر دیکھیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں، لقو ملاقات سے ہے، الَّذِينَ ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان لائے، قالوا وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا اور جب خلاؤ اکیلے میں ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں، خلاؤ اکیلا، ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں اکیلے میں ہوتے ہیں، الا طرف شیاطینہم، شیاطین اپنے شیطانوں کے پاس۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو فسادی ہیں، جو منافق ہیں، ان کو شیطان کہہ رہا ہے، شیاطینہم شیطان سے، اور اس کا روٹ ورڈ شین توئے اور نون، تو ہاں شین تو نون شطن۔ تو فرمایا جب وہ اکیلے میں ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس، قالو کہتے ہیں، انا بے شک ہم، ما ساتھ، کم تمہارے، انا ما سوائے اس کے کہ نہیں، نحنو ہم تو، مستہزئون استہزاء کرتے ہیں، مذاق کرنے والے، ہم تو مسلمانوں سے دل لگی کرتے تھے، ہم تو دراصل ایکچولی ہمارے دل کی جو دل کی محبت ہے وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ اللہ یستہزئ، اللہ، اب یہاں ہم نے لفظی ترجمہ یہ نہیں کرنا کہ اللہ تعالیٰ مذاق کرتا ہے ان کے ساتھ، کیونکہ اللہ کی شان کے خلاف ہے یہ۔ اللہ اللہ یستہزئ، اللہ ان کے مذاق کی سزا دیتا ہے، دینے والا ہے ان کو، وَیَمُدُّهُمْ وَیَا اور وہ مدو ڈھیل دیتا ہے، وَیَمُدُّهُمْ یہ آپ دیکھیں کہ وَیَمُدُّهُمْ اس کا روٹ ورڈ میم اور دال اور پھر دال، لمبا کرنا، قد لمبا کرنا، ڈھیل دینا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو یہاں اس کا میننگ ہے، اور وہ ڈھیل دیتا ہے ان کو، فی میں طغیانہم ان کی سرکشی میں، طغیانہم طغا، طا غین اور یا یہ روٹ ورڈ ہے، تو وہ ان کی طغیانی اور سرکشی میں، یا ماہون وہ بھٹکتے ہیں، یا ماہون آپ دیکھیں کہ یا ماہون اندھا پن ہے، اور وہ سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹک رہے ہیں، یا ماہون۔ اب یہاں اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ وہ مذاق کرتے ہیں، اور اللہ انہیں اسی ان کے عمل کی، ان کے ٹھٹھا کرنے کے اور استہزاء کرنے کے عمل پر ان کو سزا دے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ سزا اور جزا عملوں کے اوپر ہے، ان کے اس وجہ سے کہ وہ مذاق کرتے ہیں مسلمانوں کا، اور مسلمانوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے، حقیر جانتے ہیں، تو اللہ ان کے مذاق کی سزا دینے والا ہے، اور یہاں ان کو ان کی رسی دراز کی ہوئی ہے، اور وہ ان کی ڈھیل ان کو دی ہوئی ہے، اور وہ سرکشی کے اندر بھٹک رہے ہیں، طغیانی جیسے کہتے ہیں نا دریاؤں میں طغیانی آ گئی، آپے سے باہر ہونا،
اللہ پاک فرماتے ہیں یہ لمٹس کراس کر رہے ہیں اور اب یہ سرکش ہو گئے ہیں، تو سرکش جو ہیں تو اللہ کہتا ہے پھر ٹھیک ہے، اگر تم نے خود سے اپنے لیے یہی چنا ہے تو چلو پھر اسی میں خوش رہو، بھٹکتے پھرو اندھے بن کر، کوئی ڈائریکٹ وداؤٹ اینی ڈائریکشن ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارنا یا ہو اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، اولئک الذین، کون سے لوگ؟ یہ جو اوپر جن کا ذکر ہے، الذین وہ لوگ، نشتروا جنہوں نے خرید لی ہے، ضلالتا گمراہی، بالہدا ہدایت کے بدلے، ہدایت کا اپوزٹ گمراہی، گمراہی کا اپوزٹ ہدایت، یہ متضاد لفظ ہیں۔ انہوں نے کیا خریدا ہے؟ اشترا، شین رے عین، خریدنا اور بیچنا دونوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کیا خریدا ہے انہوں نے؟ کس چیز کی شاپنگ کرنی ہے؟ کرنے کیا آئے تھے؟ کر کے کیا جا رہے ہیں؟ کیا خریدا ہے انہوں نے؟ سانس خرچ کیے ہیں، کوشش کی ہے، کسب کیا ہے، محنت کی ہے۔ یاد رکھیں برائی کے لیے بھی کسب کرنا پڑتا ہے اور نیکی کے لیے بھی۔ جیسے چور چوری کرتا ہے تو وہ بغیر سٹرگل کے تو نہیں نہ کرتا، بلکہ میں تو کہوں کہ وہ ایمان والے سے زیادہ ڈینجر زون میں جاتا ہے اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال کر، اور کماتا بھی کیا ہے؟ برا کام، برا عمل، تو کسب کرتا ہے۔ تو یہاں بھی کہا کہ وہ کرنے کے آئے تھے اور کرنے کیا لگ گئے، کس شاپنگ میں مصروف ہو گئے؟ ہدایت اللہ نے دی ہوئی ہے، ہر انسان کے اندر اس کا رکھا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس کا ہر انسان زیرو جو ہے اس کے اندر اللہ پاک نے ہدایت ودیت کر کے بھیجا ہے، لیکن اب اس کو وہ کام میں ہی نہ لائیں اور اپنے حال میں مست رہیں، اپنی کھال میں مست رہیں، نبیوں کی نہ سنیں، کتابوں کو ایمان نہ لائیں اور کہیں ایک جگہ اپنا یقین نہ ٹکائیں، تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دنیا کو خرید لیا آخرت کے بدلے۔ ایک جگہ قرآن یہ بھی کہتا ہے، اب یہاں ہدایت کے بدلے سیدھی راہ کی بجائے انہوں نے گمراہی جو ہے شیطانی پگڈنڈی اس کو خرید لیا ہے۔ تو فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے بدلے، فا پس مار نہیں، رابحت فائدہ دیا، رابحت فائدہ مند نہیں ہوئی، تجارت ہوں ان کی تجارت، وما کانوا مہتدین اور نہ وہ ہدایت پانے والے۔ بس یہاں تک آپ کر لیں، 16 آیت تک میں نے آج آپ کو پڑھا دیا ہے۔ اس کو لکھ لیں، اس کے روٹ ورڈز بھی لکھ لیں، کوشش کریں کاپی بنا لیں تو آپ لوگ اس کو سیریس لیں اور اس کو پڑھیں۔ بہت آسان وے سے میں آپ کو کوشش کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ جزا دے مجھے بھی اور آپ کو بھی، اور یہ قرآن ہمارے لیے تو شاید آخرت بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔